NRO-2 دیا. سارا پاکستان جانتا ہے کہ جنرل مشرف نے NRO-2، جنرل باجوہ نے NRO-2 دیا، مشرف نے NRO-1 دیا، سب کو پتا ہے. ہمیں کئی دفعہ انہوں نے کہا جب ہم گورنمنٹ میں تھے کہ جی چھوڑ دیں احتساب کو، چھوڑ دیں، اقتصادیات کے اوپر کانسنٹریٹ کرو، اکانومی پہ کانسنٹریٹ کریں، احتساب کو بھول جائیں. ہمیں فیٹف کے اندر انہوں نے ان کی طرف سے آئی ریکویسٹ کہ جناب فیٹف میں ان کو NRO-2 دے دو، یہ اپوزیشن کو. تو ہمیں تو پتہ ہے کہ NRO-2 کس نے دیا. تو اگر اعظم سواتی نے یہ ایک ٹویٹ کر ہی دی، یہ اس کی اتنی بڑی سزا تھی کہ اس کو پہلے پوتوں اور پوتیوں کے سامنے گھر میں 3 بجے گھس کے مارا گیا، پھر اس کو ننگا کر کے ISI نے اس کو مارا علیحدہ، اور اس کے بعد اس کو جو کیسٹ اس کی بیوی اور بیٹی کو دی گئی وہ گندی کیسٹ، اور اس کے بعد اب اس کے اوپر 30 کیس اور کر دیے. اس عمر میں آدمی کو کبھی کوئٹہ جا رہا ہے اور کبھی سندھ جا رہا ہے، اور میں آج کوئٹہ اور سندھ کے ہائی کورٹس کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے سٹینڈ لیا اس کے اوپر. لیکن کیا یہ ایک مہذب معاشرے میں، ایک ڈیموکریٹک معاشرے میں ہوتا ہے؟ یہ تو ڈکٹیٹرشپ میں بھی اتنا برے حالات نہیں تھے. اور اس کے بعد شہباز گل، اس کے اوپر 8 کیس اور کر دیے. میں ایکس پرائم منسٹر پاکستان کا، مجھے پتا ہے کس نے گولیاں، کس نے میرے اوپر قاتلانہ حملہ کیا، مجھے پتا ہے وہ کون ہے. میں اپنی FIR نہیں کٹوا سکا تو اور کون کٹوائے گا پاکستان میں؟ اور کون آج مجھے بتائے کمزور آدمی، اگر ایکس پرائم منسٹر سب سے بڑی پارٹی کا ہیڈ اگر وہ نہیں کر سکتا تو باقی کون کر سکتا ہے؟ تو یہ ہیومن رائٹس کا حال ہے آج. ہم بات کرتے ہیں کہ جی مقبوضہ کشمیر میں بہت بڑے برے حالات ہیں، تو یہاں کیا ہیں؟ یہاں کون سے ہیومن رائٹس رہ گئے ہمارے؟ اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، میں پوری ریسپیکٹ سے میں اپنی اعلیٰ عدلیہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اگر آپ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کی، اگر آپ ان کی حفاظت نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ کیوں کوئی باہر سے آ کے ہمیں کرے گا؟ ہم بار بار یہ کہہ بیٹھے ہیں، ارشد شریف کی والدہ کی فریادیں سنیں، ہمیں پتہ ہے اس بیچارے سے کیا ہوا ہے. اگر وہ نہیں اپنی FIR کٹوا سکتی، ایکس پرائم منسٹر نہیں کٹوا سکتا. اور میں یہ بھی سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جنرل مشرف کو جب ہم تنقید کرتے تھے، اور ہم کھل کے جنرل مشرف کی تنقید کرتے تھے، تو کیا ہم فوج کی تنقید کر رہے تھے؟ سب کو پتا تھا کہ جنرل مشرف کی ہم تنقید کر رہے ہیں، ہم فوج کی نہیں. قوم فوج کو پیار کرتی ہے، کیونکہ قوم کو پتہ ہے کہ ہمیں وہ آزاد رکھنے والی ہماری فوج ہے. تو آج اگر میں جنرل باجوہ کی جو بھی تنقید کرتا ہے، جنرل باجوہ نے وہ پاکستان سے کیا جو دشمن نہ کر سکے. 7 مہینے کے اندر وہ اکانومی جو اپنی 17 سال کے بعد بہترین پرفارمنس دے رہی تھی، اس کو آج اس نے زمین پہ ڈال دیا ہے. آج پاکستان کے لوگوں کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اب پاکستان جائے گا کدھر. ہمیں تو یہی نہیں سمجھ آ رہی کہ اب اس میں سے نکالے گا کیسے کوئی. ہمیں تو یہی نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ جو چور ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں، سوائے اپنی چوری بچانے کے لیے، پتہ تو بتائیں کہ انہوں نے اس اکانومی کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. اور اب یہ 30 سال دونوں اقتدار میں رہ چکے ہیں، کب انہوں نے اکانومی کو ٹھیک کیا تھا؟ یہ تو جب سے آئے ہیں پیسہ بنانے کے چکر میں ہیں، اور ان کے پیسے معاف ہو رہے ہیں اور ملک بھی نیچے چلا گیا. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ تو یہ ہمارا رائٹ ہے، یہ میرا جمہوری رائٹ ہے یہ کہنے کا. اور میں آپ کو پھر سے یہ کہہ دوں کہ میں یہ باتیں اس وجہ سے، یہ قاتلانہ حملہ میرے اوپر ہوا تھا میرا منہ بند کرنے کے لیے. یہ منہ نہیں بند ہونے لگا. یہ جب تک میں زندہ ہوں، میں اس ملک کے لیے کھڑا ہوں گا، اس ملک کی آواز بلند کروں گا. میں کسی صورت اپنی آواز بند نہیں کرنے لگا. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ادارے کے اندر کالی بھیڑیں ہیں تو ادارہ اپنا وقار اونچا کرتا ہے جب ان کے اگینسٹ ایکشن لیتا ہے. یہ نہیں کہ جو بات کرتا ہے ان کے اوپر کارروائی شروع کر دے، جو کہ اعظم سواتی سے خاص طور پہ ہوا ہے. اور میں آخر میں الیکشن کمیشن کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ میں نے
میں نے پاکستان میں جب سے بھی میں 26 سال سے الیکشن لڑ رہا ہوں، میں نے اپنی زندگی کے اندر کبھی اس طرح کا الیکشن کمشنر نہیں دیکھا، جو ایک تو یہ جو سکندر سلطان ہے اور دوسرا جو کہ سندھ کا الیکشن کمیشن ہے۔ پہلے میں یہ واضح کر دوں کہ جو سندھ کا الیکشن کمشنر ہے یہ سندھ گورنمنٹ کا ملازم ہے، یہ انڈیپینڈنٹ الیکشن کمشنر نہیں ہے۔